بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے تھام لے گا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوں گے، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ محبتیں اور عزتیں اعزاز ہوتی ہیں، خیرات نہیں، یہ نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں، اور نصیب کا گہرا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ دعا فقط ایک لفظ نہیں بلکہ جذبات کا سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ ایک انسان کے کتنے رخ ہیں، نہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ان کو مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ آسانی اور سہولت سے ہم اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے لفظ ہی تو ہیں۔ سچ ہے، یہ صرف لفظ ہی ہیں جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دوسرے کے رازوں کو خریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ قبولیت، جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ دعاؤں کی طاقت، دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسی ہمارا زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ دعاؤں پر راضی ہونا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر
نہیں رہتے۔ اللہ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔